بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گاؤں کے رہنے والے ایک صحابی بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے پروردگار سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ خداوند تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو ان نعمتوں میں نہیں ہے جو حسب خواہش تجھے ملی ہوئی ہیں؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ وہ زمین میں بیج ڈالے گا تو پلک جھپکنے سے قبل ہی سبزہ اگ جائے گا اور بڑھ جائے گا اور کھیت تیار ہو کر کٹ جائے گا اور پہاڑوں کے برابر انبار لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، یہ لے لے، تیری حرص کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر گاؤں والے صحابی نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، وہ شخص قریشی یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ زراعت پیشہ ہیں۔ ہمارا پیشہ تو زراعت نہیں ہے، بھلا ہم کیوں ایسی درخواست کرنے لگے؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ تو ایک اور روایت ہے کہ اہل جنت کو کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت نہیں ملے گا، جیسا کہ سورہ واقعہ میں ہے۔ فرمایا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر پرندے ہوں گے جو جنت کے درختوں میں چرتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑی ہی اچھی زندگی میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ بہترین زندگی میں ہوں گے۔ 3 بار یوں ہی فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جو ان پرندوں سے کھائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب کسی جنتی کو پرندہ کھانے کی خواہش ہوگی تو خود بخود پرندہ اس کے سامنے آ کر گر جائے گا جو پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پرند جنتی کے دسترخوان پر خود بخود گر پڑے گا جو بغیر آگ اور دھویں کے بھنا اور پکا ہوا ہوگا۔ جنتی اس میں اس قدر کھائے گا کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، بعد میں وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت بھی ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور ہر درخت کی شاخیں ٹہنیاں مختلف ہیں، کسی کی سونے کی، کسی کی چاندی کی، کسی کی یاقوت کی اور کسی کی زمرد کی اور کسی کی موتی کی، اور قسم قسم کے خوشوں اور طرح طرح کے پھلوں سے ان کو سجایا گیا ہے، اور ہر درخت کے نیچے نہر چلتی ہوئی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تیز رفتار سوار اس کی شاخوں ٹہنیوں کے سائے میں چلے تو 100 سال میں اس کے سائے کو ختم کرے، اور اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں ہیں، شاید ان ٹڈیوں سے مراد نورانی فرشتے ہوں جو اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کی چمکدار پروں کو سونے کی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جتنے مٹکے ہوتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے جس کی ابتدا
چھٹے آسمان سے ہے اور اس کی انتہا 7ویں آسمان میں ہے۔ گویا کہ صدر المنتہا کی لمبائی 500 برس کی راہ ہے، اور اسی مقام پر اولین و آخرین کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کا مخلوق میں سے کسی کو بھی علم نہیں، اور نہ وہاں سے اوپر کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، اور یہی جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، اس کے اوپر وہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی اونچے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں نہ کوئی پیغمبر پہنچا، نہ کوئی فرشتہ پہنچا۔